بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکافل کانسیپٹ اینڈ پریکٹسز، تکافل کی شرعی بنیادیں اور عملی صورتیں۔ ہم تکافل کی شرعی بنیادیں اور عملی صورت کے سیشن کے چوتھے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تکافل کے اس پارٹ میں ہم انشورنس کا بزنس ماڈل، انشورنس کے بزنس ماڈل کے عقد اور کانٹریکٹ کی نوعیت، انشورنس کے کانٹریکٹ میں موجودہ شرعی خرابیاں، سود، غرر اور قمار کی وضاحت کریں گے۔ پالیسی ہولڈر، جسے انشورڈ پرسن بھی کہا جاتا ہے، وہ شخص ہے جو انشورنس کمپنی سے پالیسی لیتا ہے اور پالیسی لینے کے لیے جو رقم ادا کرتا ہے اسے پریمیم اور قسط کہا جاتا ہے۔ انشورنس کمپنی کو انشورر بھی کہا جاتا ہے۔ پالیسی ہولڈر پریمیم انشورنس کمپنی کو دیتا ہے۔ انشورنس کمپنی رسک اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کی بنیاد پر کلیم ادا کرنے کا کانٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کانٹریکٹ میں پریمیم ایک قیمت ہے جسے ادا کیا جاتا ہے، اور انشورنس کی مجموعی شرائط کو دیکھا جائے تو انشورنس کمپنی پورے کے پورے پریمیم کی مالک بن جاتی ہے اور اس پریمیم کے عوض اور بدلے میں کلیم ادا کرتی ہے، اور یہ کلیم عام طور پہ پیسوں کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ میں جو کلیم ادا کیا جاتا ہے اسے سم انشورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ انشورنس کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ پریمیم از دا پرائس وچ یو پے، کہ پریمیم ایک قیمت ہے جو ادا کی جاتی ہے، اس قیمت کے بدلے میں کلیم ادا کیا جاتا ہے۔ تو چوتھے پارٹ میں جو ہم نے کانٹریکٹ کی دو بنیادی اقسام عقد معاوضہ اور عقد تبرع پڑھی تھیں، ان میں انشورنس عقد معاوضہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انشورنس عقد معاوضہ کی تین صورتوں میں سے کون سی صورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشورنس کے مجموعی کانٹریکٹ کی حیثیت سے انشورنس تجارت اور لین دین کا معاملہ ہے۔ یہ کانٹریکٹ سروسز یا پارٹنرشپ کا نہیں، کیونکہ سروسز میں اور پارٹنرشپ میں پیسے دینے والی کی ملکیت باقی رہتی ہے، جبکہ انشورنس میں پالیسی ہولڈر کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور کمپنی ان پیسوں کی مالک بن جاتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشورنس کرنسی کی لین دین کا معاملہ ہے، جسے کرنسی کی خرید و فروخت کا کانٹریکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آئندہ سلائیڈز میں ہم انشورنس کے بزنس ماڈل اور اس میں ہونے والے کانٹریکٹ کی شرعی حیثیت کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ انشورنس کے مقاصد اور انشورنس میں ہونے والے کرنسی کی خرید و فروخت کے کانٹریکٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے تحت ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے کہ انشورنس کا مقصد کیا ہے، اس کی بنیاد کس مقصد اور ہدف کو پورا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، شریعت کرنسی کی خرید و فروخت کی بنیادی شرائط کیا ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہ کی جائیں تو شرعی اعتبار سے اس معاملے میں کیا خرابیاں لازم آتی ہیں، ان خرابیوں کی وجہ کیا ہے، ان خرابیوں کا ممکنہ حل کیا ہے۔ انشورنس کے شرعی اصولوں کے اعتبار سے دو پہلو ہیں: انشورنس کا بنیادی تصور، انشورنس کا عملی طریقہ کار۔ انشورنس کا بنیادی تصور مستقبل میں پیش آمدہ خطرات اور رسک میں ہیلپ اور تعاون کرنا ہے، جس میں کچھ افراد مل کر دیگر افراد کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اسلامی اعتبار سے نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ شریعت اس کو بہت سی جگہوں پر سراہا بھی ہے، لہذا یہ عمل فطری اور شرعی اعتبار سے قابل تحسین عمل ہے۔ لیکن انشورنس کا عملی طریقہ کار پوری دنیا کے تقریباً سبھی علماء اور فقہا کی رائے میں ناجائز ہے، اور ان کی رائے میں اس کے عملی طریقہ کار میں شریعت کی قیود و شرائط کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے تین خرابیاں پائی جاتی ہیں: سود، جس کو ہم ربا اور انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، غرر، جسے ہم غیر یقینی کیفیت اور انسرٹینٹی بھی کہتے ہیں، قمار، جسے جوا گیمبلنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر تینوں میں کوئی سبھی کسی کانٹریکٹ میں موجود ہو تو شرعی اعتبار سے وہ اس کانٹریکٹ کو ناجائز بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود، غرر اور قمار کی تعریف کیا ہے، ان کی حرمت کی وجہ کیا ہے، اور یہ تینوں خرابیاں انشورنس کے عملی طریقہ کار میں کیسے پائی جاتی ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے جانے سے قبل ایک بات پھر سے کہتا چلوں کہ انشورنس کلی اور مکمل طور پر حرام نہیں۔ اس کا بنیادی تصور تعاون اور ہمدردی پر قائم ہے، جو کہ جائز بلکہ مستحسن ہے، لیکن اس کا طریقہ کار درست نہیں۔ اب یہ کہنا کہ انشورنس حرام ہے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ انشورنس کا طریقہ کار درست نہیں۔ البتہ انشورنس کی اساس اور بنیاد درست ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کانٹریکٹ میں ایسی بڑی خرابیاں ہیں جن کی موجودگی میں وہ کانٹریکٹ ناجائز ہوتا ہے، بلکہ ان کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ انشورنس کے عملی طریقہ کار میں پائی جانے والی پہلی خرابی سود ہے۔ اگلی دو سلائیڈز میں ہم سود کے بارے میں پڑھیں گے۔ سود کی لغوی تعریف، سود کی اقسام، ہر قسم کی تعریف، اور اس کی حرمت پر قرآن یا حدیث سے دلیل کو بیان کریں گے۔ سود کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اسے الربا کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک آدمی دیے ہوئے مال سے زیادہ لیتا ہے۔ اس کا اطلاق بڑھوتری پر بھی ہوتا ہے۔ سود کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: ربا القرآن، جسے ربا النسیہ اور ربا الدیون بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ربا الحدیث ہے، جسے ربا البیوع اور ربا الفضل بھی کہتے ہیں۔ ربا القرآن کو ربا القرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت حدیث میں ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ربا الحدیث کو ربا الحدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا تذکرہ صرف حدیث میں ہے، قرآن میں ربا کی اس قسم کا تذکرہ نہیں۔ اب ربا القرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرض یا دین کے کانٹریکٹ پر مدت اور مہلت کے مقابلے میں مشروط یا معروف اضافہ ربا اور سود ہے۔ اب ہم اس کو چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کنونشنل بینک نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے قرض دیا اور اس قرض کی مدت 24 ماہ رکھی، ہر ماہ کی قسط 5,000 ہے۔ اس طرح وہ آدمی 1,00,000 کے قرض کے بدلے میں 1,20,000 روپے واپس کرے گا۔ یہ 20,000 روپے سود ہے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اگر قسط لیٹ کرے گا تو اس پر ایکسٹرا پر ڈے ادا کرے گا، جس کو جرمانہ کہا جاتا ہے، وہ بھی سود ہے۔ دوسری مثال، خالد کا بجلی کا بل 3,000 روپے آیا۔ خالد نے بجلی کی یہ قیمت اس مہینے کی 27 تاریخ تک ادا کرنی ہے۔ اگر وہ 27 تاریخ سے لیٹ کرتا ہے تو اسے 300 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 300 روپے کا جرمانہ سود ہے، کیونکہ بجلی کا بل خالد کے ذمہ دین ہے جو کہ واجب الادا ہے۔ اب اس واجب الادا دین پر مدت اور مہلت کی وجہ سے اضافی رقم لینا سود اور ربا ہے۔ انشورنس کے بزنس ماڈل میں اور بونس سسٹم کے کانٹریکٹ میں ربا القرآن پایا جاتا ہے، جبکہ عمومی طور پر رائج یونٹ لنکنگ سسٹم کے کانٹریکٹ میں ڈائریکٹ ربا القرآن تو نہیں پایا جاتا، البتہ اس کی سرمایہ کاری اور آگے جہاں انویسٹ کیا جاتا ہے وہاں ربا القرآن پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے کانٹریکٹ میں ربا الحدیث ضرور پایا جاتا ہے، جس کی وضاحت اگلی سلائیڈ میں کی جائے گی۔ ربا القرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں 4 جگہوں پر کیا ہے۔ سب سے آخر میں سورہ بقرہ میں حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے کو جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ آیات کے اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ سن لے۔ سود کی دوسری قسم ربا الحدیث ہے۔
اسے خرید و فروخت کا سود بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ سود ہے جو سودی اموال میں ہوتا ہے، اور سودی اموال اور سودی چیزیں 6 ہیں: سونا، چاندی، کھجور، جو، گندم اور نمک۔ ان کا تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں: اضافے پر سود، اضافے پر مشتمل سود، جسے ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز اسی کے مشابہ چیز کے مقابلے میں ناپ تول میں کچھ زیادتی سے بیچی جائے، جیسے ایک سہا 1 کلو کھجور کے بدلے میں 2 سہا 2 کلو کھجور، یا 1 کلو سونے کے بدلے میں سوا کلو سونا بیچنا۔ دوسری قسم اس کی ادھار پر مشتمل ہونا۔ اس سے مراد وہ ایسی اجناس کی خرید و فروخت کے وقت جو زیادتی پر مشتمل سود کی علت میں متفق ہوں، سود کی ریزن میں متفق ہوں، دونوں پر یا دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ کرنے میں تاخیر کرنا، جیسے 1 کلو گھیوں کو 1 کلو جو کے بدلے میں فروخت کرتے وقت مجلس عقد کانٹریکٹ کرنے کی مجلس میں مال پر قبضہ نہ کرنا بلکہ ادھار کا معاملہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنسی درم اور دینار تھی، درم چاندی کے اور دینار سونے کے تھے۔ کرنسی کی خرید و فروخت میں اگر دونوں جانب ایک ہی جنس کی کرنسی ہو تو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا ہے۔ اب انشورنس چونکہ کرنسی کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے اور اس میں کم پریمیم کے بدلے میں کلیم کے زیادہ یا کم لینا ربا الحدیث ہے، جو کہ حرام ہے، اس طرح انشورنس کے کانٹریکٹ میں بھی سود شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں اور نمک نمک کے بدلے میں دونوں طرف برابر ہونے چاہیے، ہاتھ در ہاتھ آن دا اسپاٹ ہونے چاہیے۔ جو کوئی زیادہ دیتا ہے یا دونوں طرف میں سے کوئی اضافے کا مطالبہ کرتا ہے وہ ربا میں ملوث ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اگر دونوں طرف جنس ایک نہ ہو بلکہ جنس مختلف ہو، ایک طرف اور کوئی چیز ہو دوسری طرف اور کوئی چیز ہو، تو پھر کم زیادہ کیا جا سکتا ہے لیکن ادھار جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ ہمیں خود کو بھی سود کی اس لعنت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے معاشرے کو بھی اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غرر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دھوکہ دینا اور غلط امید دلانے کے ہیں۔ شریعت میں غرر ایسے مالی معاملے کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم کسی ایک پارٹی کسی ایک فریق کا معاوضہ غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو۔ اس غیر یقینی کیفیت کا تعلق معاملے کے اصل اور بنیادی اجزاء سے ہو۔ معاملہ کے بنیادی اجزاء وہ ہیں جس کے بغیر وہ معاملہ وجود میں ہی نہ آ سکتا ہو۔ خرید و فروخت کے معاملے میں اصل اجزاء قیمت، خریدی جانے والی چیز، ادائیگی کی مدت اور ٹائم وغیرہ ہیں۔ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر قیمت کی مقدار یقینی طور پر کانٹریکٹ کے وقت معلوم نہ ہو، اسی طرح خریدی ہوئی چیز کی مقدار کا یقینی علم نہ ہو، تو ایسے خرید و فروخت کے معاملے میں غرر پایا جاتا ہے، تو اس معاملے کو غرر کی موجودگی کی وجہ سے حرام کہا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر والے معاملات سے منع کیا ہے۔ غرر اور غیر یقینی کیفیت ہر اس چیز میں موجود ہے جس کے بارے میں مستقبل کا علم نہیں۔ اب جہاں بھی غیر یقینی کیفیت اور غرر ہو تو وہ ناجائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، غرر اس صورت میں ناجائز ہوگا جہاں یہ شرائط موجود ہوں۔ پہلی شرط، غرر عقد معاوضہ میں پایا جائے۔ عقد تبرع کو غرر ناجائز نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تم امتحان پاس کرو گے تو میں تمہیں گفٹ کروں گا، اب آپ نے گفٹ کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں بتایا، حالانکہ اس میں غرر موجود ہے، لیکن غرر کی یہ موجودگی گفٹ کے کانٹریکٹ کو ناجائز نہیں بنائے گی، کیونکہ گفٹ کا کانٹریکٹ تبرع کانٹریکٹ ہے، اس لیے اس میں غرر غیر مؤثر ہوتا ہے۔ دوسری شرائط، غرر کثیر ہو، یعنی جہاں غرر پایا جائے وہ زیادہ ہو، البتہ اگر غرر قلیل اور کم ہے تو وہ معاملہ کو ناجائز نہیں بنائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے خالد کو گاڑی بیچی اور خالد نے کہا کہ میں شعبان کی آخری تاریخ کو سارے پیسے دے دوں گا، اب شعبان کی آخری تاریخ 30 اور 29 دونوں ہو سکتی ہیں، اس مدت میں غرر ہے، لیکن یہ غرر قلیل اور کم ہے، اس لیے اس سے یہ خرید و فروخت کا معاملہ ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خالد یہ کہتا ہے کہ جب پہلی بارش ہوگی تو تب سارے پیسے دوں گا، تو اس میں غرر کثیر اور زیادہ ہے، کیونکہ بارش کی مدت بہت زیادہ غیر یقینی ہے کہ کب بارش ہو اور کب خالد پیسے دے۔ تیسری بنیادی شرائط، غرر عقد اور کانٹریکٹ کے اصل اور بنیادی اجزاء میں پایا جائے، جیسے کہ پہلے ڈسکس کیا گیا کہ اگر غرر خرید و فروخت کے معاملے میں قیمت، خریدی جانے والی چیز، قیمت کی ادائیگی کی مدت وغیرہ میں ہے تو وہ خرید و فروخت کے معاملے کو ناجائز بنا دے گا۔ لیکن اگر غرر بنیادی اجزاء کے علاوہ میں موجود ہے، جیسے آپ نے موبائل خریدا اور اس میں باقی سارے فیچرز تھے لیکن اس میں Amazon کی اپلیکیشن انسٹال نہیں تھی اور نہ ہی Amazon کو ایکسس تھا، تو یہ ایک اضافی چیز ہے، اس کی وجہ سے معاملہ ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی اپلیکیشن کو آپ موبائل کے فیچرز میں گنوا دیں تو پھر معاملے کے اصل اجزاء میں غرر آ جائے گا۔ چوتھی بنیادی شرائط، کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں خریدی جانے والی چیز ابھی موجود نہیں ہے لیکن شریعت نے انسانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، اور وہ 2 طرح کے معاملات ہیں، ایک استثناء، آپ کوئی چیز آرڈر پر تیار کرواتے ہیں، اور دوسرا سلم، جس میں آپ قیمت کی ادائیگی کر دیتے ہیں اور کاشتکار اور کسان پھل یا سبزیاں آپ کو بعد میں مہیا کرتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ انشورنس کرنسی کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اور کرنسی کی خرید و فروخت میں اگر ہم لائف انشورنس کو دیکھیں تو اس میں قیمت یعنی پریمیم کی کل مقدار جو یقینی طور پر ادا کرنی ہے وہ غیر یقینی ہے، کیونکہ جس سال پالیسی ہولڈر کا انتقال ہوگا وہ پریمیم آخری پریمیم قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے 1 لاکھ پریمیم کے ساتھ 20 سال کا پلان لیا ہے، اب زیادہ سے زیادہ اس نے 20 لاکھ روپے دینے ہیں، لیکن یقینی طور پر اس نے کتنے پیسے بطور قیمت ادا کرنے ہیں اس کا تعین اس کی موت کرے گی۔ اگر اس کی موت پہلے سال ہو جائے تو یقینی قیمت 1 لاکھ روپے، اور اگر تیسرے سال میں ہو تو یقینی قیمت 3 لاکھ روپے، اسی طرح باقی سالوں میں تو اس کی پالیسی کی قیمت 1 سے 20 لاکھ کے درمیان ہے۔ اب کتنی یقینی ہے اس کا ابھی کنفرم نہیں، یہی غرر ہے جو انشورنس کے معاملے اور کانٹریکٹ کو ناجائز بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جنرل انشورنس میں قیمت تو کنفرم ہے لیکن جو کلیم ملنا ہے یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی مقدار 0 اور 0 سے لے کر اس چیز کی مثال کے طور پر گاڑی کی کل قیمت تک ہو سکتی ہے، یہ بھی غیر یقینی اور اس میں بھی غرر ہے۔ انشورنس میں تیسری بنیادی خرابی قمار، گیمبلنگ اور جوئے کی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اپنی تصنیف بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں قمار کے اجزاء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم، حدیث اور فقہ اسلامی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قمار 4 اجزاء اور بنیادی عناصر سے مرکب ہے،
یعنی کسی معاملے میں یہ 4 نکات اور شرائط موجود ہوں گی تو اسے ہم جوئے کا معاملہ قرار دیں گے۔ یہ جانبین سے عقد معاوضہ ہے، ہر فریق اپنی ملکیت خطرے میں ڈالتا ہے۔ مال زاہد کا حصول ایسے واقعے پر موقوف ہے جس میں دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں کہ ہو یا نہ ہو۔ اب انشورنس کے معاملے کو دیکھا جائے تو جنرل انشورنس ایک عقد معاوضہ ہے۔ اس میں جہاں پالیسی ہولڈر اپنے پریمیم کو داؤ پر لگاتا ہے، وہاں انشورنس کمپنی بھی سم انشورڈ کو داؤ پر لگاتی ہے۔ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر کو آگ لگ گئی تو انشورنس کمپنی کا نقصان اور کسٹمر کا فائدہ، لیکن اگر آگ نہ لگی تو انشورنس کمپنی کا فائدہ اور پالیسی ہولڈر کا نقصان، یہی جوا ہے۔ ان 3 بنیادی عناصر اور وجوہات سے علماء اور فقہاء نے انشورنس کے عملی طریقہ کار کو ناجائز قرار دے کر اس کے مقابلے میں تکافل کا نظام متعارف کرایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نتائج کے اعتبار سے انشورنس اور تکافل میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا۔ انشورنس میں پریمیم ہے جبکہ تکافل میں کنٹریبیوشن۔ انشورنس اور تکافل دونوں میں کلیم دیا جاتا ہے، دونوں میں کلیم کی ادائیگی کو کسی غیر یقینی واقعے کے ساتھ منسلک اور جوڑا گیا ہے۔ اب جو آپ نے تکافل کو تو جائز کہہ دیا جبکہ انشورنس کو حرام، حالانکہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات تو ایک ہی ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ ہمارا اگلا